خوبصورت و پرتعیش کمرے میں بستر پر نیم دراز بشرا سخت بوریت کا شکار تھی۔ وہ کل ہی دبئی سے واپس آئی تھی اور سونیا کے اس شاندار گھر میں مقیم تھی جہاں وہ پہلی بار معاذ کے ساتھ اتفاقی طور پر آئی تھی۔ اس روز معاذ اس کی فرمائش پر شارٹ کٹ کا استعمال کرتے اسے اپنے بائک پر سہراب گوٹ کے علاقے میں لے جا رہا تھا، جہاں اسے اپنے کالم کے لیے معلومات کے حصول کے لیے ایک شخص سے ملنا تھا۔ لیکن راستے میں ہی چند کارسوار گنڈوں سے واسطہ پڑ گیا اور ان گنڈوں نے مبینہ طور پر ان پر گولیاں چلائیں۔ ان گولیوں کی زد سے بچنے کے لیے معاذ خان ہاؤس کے کھلے گیٹ سے بائک اندر لے گیا تھا۔ یہ ان کی سونیا خان سے شناسائی کا پہلا موقع تھا۔ بشرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلی ملاقات اس نہج تک پہنچ جائے گی کہ وہ سونیا خان کا سہارا لینے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب بھی وہ نہیں جانتی تھی کہ دبئی سے واپس آتے ہی وہ اپنے لیگیج میں سونیا کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ بس اندازہ تھا کہ جو کچھ بھی تھا کوئی غیر قانونی شاہی تھی اور یہ صورتحال اس کے لیے اعصابی تناؤ کا باعث تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سونے سے وابستہ ہو کر اس نے اتنے فوائد حاصل نہیں کیے جتنا وہ دلدل میں پھنس گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلتی وہ جن دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے سونیا خان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی تھی، ان دشمنوں میں صرف میڈم ناصری اور کامران یزدانی ہی اپنے انجام کو پہنچ سکے تھے، اور ابھی ایک لمبی فہرست باقی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں میں بازل کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین تھی، لیکن اس تک رسائی کی کوئی راہ ہی نہیں مل رہی تھی، اور یہاں سونیا بھی اسے دستیاب نہیں تھی۔ اسے صرف سونیا کا پیغام ملا تھا کہ فی الحال وہ خان ہاؤس میں قیام کرے، وہ جلد خود اس سے رابطہ کرے گی، اور وہ سونے کے رابطے کے انتظار میں بور ہو رہی تھی۔ بوریت اور بیزاری کی اس کیفیت میں اس نے سامنے چلتا ایل ای ڈی ٹی وی بند کیا اور بستر سے نیچے اتری۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ اس نے اسی بیزار کیفیت میں دستک کا جواب دیا کہ اندازہ تھا کہ آنے والا کوئی ملازم ہی ہوگا۔ اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ سر آپ کو اپنے روم میں کال کر رہے ہیں میم۔ آنے والے ملازم نے مؤدبانہ اسے پیغام پہنچایا تو اسے قدر حیرت ہوئی۔ دراب خان سے اس کا براہ راست واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بعض موقع پر وہ سونیا کے شور کی حیثیت کے ساتھ موجود تو ہوتا تھا، لیکن ہر طرح کے احکامات اور ہدایت سونیا خود ہی جاری کرتی تھی۔ حیرانی کے باوجود دراب کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پیغام ملنے پر اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید سونیا نے دراب کے ذریعے اسے کوئی پیغام بھجوایا ہو۔ دستک کے جواب میں اندر سے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کے لیے سر ہی چکرا گیا۔ سارے کمرے میں ناگوار بو والا دھواں چکرا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر کمرے کا جائزہ لیا تو ایک دبیز جہازی سائز صوفے پر دراب خان نیندرا نظر آیا۔ گوشت کا یہ پہاڑ سونیا جیسی نازک اور حسین بیوی کا مالک تھا، یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر گوشت کے اس پہاڑ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اچھا بھلا مضبوط صوفہ بھی ہل کر رہ گیا۔ آؤ باربی ڈارلنگ، آؤ یہاں بیٹھو۔ اسے اپنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی تو اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے سامنے پڑی دھری تھی بنتے انگور کی آدھی سے زیادہ خالی بوتل گواہی دے رہی تھی کہ اس کا بڑا حصہ گوشت کے اس پہاڑ کے میدے میں منتقل ہو چکا ہے۔ اٹھ کر سیدھے بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ شیشے کی خوبصورت ایشٹرے میں ڈال دیا۔ ایشٹرے میں پہلے ہی بے شمار سگریٹ کے ٹوٹے موجود تھے۔ بشرا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سگریٹ سادہ نہیں ہے اور ان میں جو کچھ بھرا گیا ہے اس کی وہ کمرے کی فضا میں چکرا رہی ہے۔ یعنی اس وقت داراب خان دوہرے نشے کی لپیٹ میں تھا۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ داراب کون کون سے نشے استعمال کرتا ہے، وہ صرف اپنے بلاوے کا مقصد جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے طرز تخاطب کو نظر انداز کر کے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو باربی، اور ڈانس بھی لاجواب کرتی ہو۔ سونے تمہاری صورت ایک ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے داراب خان نے تعریفی کلمات ادا کیے۔ میم سونیا کہاں ہے؟ کیا انہوں نے میرے سلسلے میں کوئی ہدایت دی ہے؟ دراب کی نظریں اس کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ کوئی عام شخص ہوتا تو اس کی طبیعت ہری کر دیتی، لیکن مسئلتاً اس کے الفاظ کو نظر انداز کر گئی اور سونے کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ شخص جو نشے کے باعث کچھ بہکا ہوا ہے، اس کا ذہن مطلب کی بات پر مرکوز رکھ سکے۔ اس سالی کو تو اپنے شوہر کا ہوش نہیں ہے، تمہارے بارے میں کیا ہدایت دے گی؟ پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ دراب خان نے منہ بناتے ہوئے جو جواب دیا وہ بشرا کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس نے ہمیشہ دراب کو سونے پر فریفتہ ایک محبت کرنے والا شوہر پایا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی حسین و جمیل بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ سمجھتی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حسین ناگن کتنی خطرناک ہے۔ وہ لائف پارٹنر سے بزنس پارٹنر بننے کے بعد اب میرے بزنس پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا اور اس کی جگہ کسی اور کو دوں گا۔ اس نے اپنے عزم کا اظہار کرتے غور سے بشرا کا جائزہ لیا اور یکدم ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیا تم سونے کی جگہ لوگی باربی؟ اس کے سوال نے بشرا کو بوکھلا دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ دراب اس کے اندازے سے کہیں زیادہ نشے میں ہے
और इस वक्त इससे किसी کارآمد بات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس کمرے سے نکلنے کے خیال سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم ہی سونیا کی جگہ لوگی۔ دھراب گویا اپنے فیصلے پر مسرور تھا۔ بشرا نے باہر جانے کا رخ موڑا، اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ بھاری بھرکم دھراب نہایت پھرتی سے اپنی جگہ سے اچھل کر سینٹر ٹیبل پار کرتا اس تک پہنچ گیا اور اس کا بازو اپنے آہنی ہاتھ میں جکڑے اس کی راہ میں مزاحم تھا۔ پلیز مسٹر دھراب، مجھے جانے دیجیے، اس وقت آپ اپنے ہوش میں نہیں، اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کرتے اس نے دھراب سے درخواست کی، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ اس موٹے کی تود میں کوئی نکلی شے گھسا کر اس کا پیٹ پھاڑ دے۔ ہوش تو تم نے سچ مچ میرے اڑا دیے ہیں سویٹی، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم اب اس وقت سونے کی جگہ لوگی۔ اس نے اپنی بے پناہ طاقت استعمال کرتے ہوئے بشرا کو کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور جھومتا ہوا جہازی سائز خوبصورت بیڈ کی طرف بڑھا۔ مجھے چھوڑ دو باسٹرڈ، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اس کی یہ جسارت بشرا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سہلک کے بدل چیخ کر بولنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن دھراب کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ غیر معمولی جسے کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گویا حیوانی طاقت کا بھی مالک تھا، اور بشرا کے لیے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا ناممکن ثابت ہو رہا تھا۔ دھراب نے اسے بیڈ پر اچھالا تو اس کی مشکل آسان ہوئی اور تڑپ کر کروٹیں بدلتی بیڈ کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی اور بستر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دھراب جو اسے بستر پر پھینکنے کے ساتھ اس پر جھپٹا تھا، ذرا سا توازن بگڑنے پر لٹکا کر بستر پر گر گیا، لیکن پھر فوراً ہی حیرت انگیز پھرتی سے خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا اور دوبارہ بشرا پر جھپٹا۔ بشرا نے شدید تیش کے عالم میں ٹانگ گھمائی، اس کی دائیں پسلیوں پر بھرپور ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اس کی ضرب زوردار ہی تھی، لیکن دھراب کے جسم پر چڑھی چربی اور گوشت کی تہ نے ضرب کا بھرپور اثر پسلیوں تک نہ پہنچنے دیا، سو خاطر خواہ نتیجہ بھی نہ نکل سکا اور دھراب بدمست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ بشرا نے عین وقت پر جھکائی دے کر خود کو دائیں طرف پھسلا لیا۔ ناکامی نے دھراب کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور وہ کسی درندے کی طرح دھاڑتا اس کی طرف لپکا۔ بشرا کو کچھ سجائی نہ دیا تو کارنس پر ذرا فوٹو فریم اٹھا کے اسے دے مارا۔ فوٹو فریم کے کونا دھراب کی کنپٹی پر لگا اور کنپٹی سے خون کی پتلی سی دھار بہ نکلی۔ اس چور نے دھراب کو بے پناہ غضبناک کر دیا اور منہ سے حیوانی آوازیں نکالتا کسی وحشی جانور کی طرح ہی جس پر چڑھ دوڑا۔ اس کی پیش قدمی اتنی تیزی تھی کہ بشرا بر وقت کوئی تدبیر نہ کر سکی اور دھراب اسے دبیز قالین پر گرا کر کسی بلا کی طرح اس سے چمٹ گیا۔ اس کے بھاری جسم تلے بشرا کا نازک بدن کچلنے لگا اور اسے یوں لگا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائے گی، لیکن اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اس نے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنے واحد آزاد ہاتھ سے دھراب کی گردن اور منہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ناخنوں نے دھراب کے چہرے اور گردن پر چند کھروچے لگائے، لیکن وہ جس وحشت میں مبتلا تھا یہ چند معمولی زخم اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اس پر چھاتا جا رہا تھا اور بشرا کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ ایک بار پھر کسی مرد کی سربریت کا نشانہ بن جاتی۔ اس کے پورے وجود میں ایک وحشت نے زور مارا اور اس نے حلقے سے ایک وحشیانہ آواز نکالتے ہوئے اپنا سر پوری قوت سے دھراب کی ناک پر دے مارا۔ ایک مغلوب ہو چکی لڑکی سے ایسی شدید ضرب کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، بس یہ وحشت ہی تھی جس نے اس سے یہ کارنامہ انجام دلوایا۔ ضرب نے خاطر خواہ کام دکھایا اور دھراب کی ناک سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ وہ بے ساختہ ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر چیخا۔ بشرا اسے مہلت نہیں دی اور پے در پہ کھڑی تیلی کے کئی وار اس کی گردن اور شانوں پر کیے۔ اس کے جسم پر دھراب کا بوجھ اب بھی موجود تھا اور اب بھی وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، وار پر وار سہتا دھراب اب بری طرح غرایا۔ مجھے سرما بننا منظور ہے، لیکن تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، بشرا نے ہانپتے آواز میں سے جواب دیا۔ اس پرتعیش و ٹھنڈے کمرے میں بھی دھراب سے مقابلہ کرتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ اسے دھراب کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ میں تو تجھے اونچا مقام دے رہا تھا، لیکن تجھے منظور نہیں تو اب تو اپنی کرنی کی سزا بھی بھگتے گی۔ ناک اور کنپٹی سے بہتے خون نے دھراب کا چہرہ بے پناہ خوفناک بنا دیا تھا۔ اس خوفناک چہرے کے ساتھ اس کا خوفناک لہجہ مل کر صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا تھا۔ صورتحال کی یہ سنگینی فوراً ہی سامنے بھی آ گئی۔ غصے و طیش میں بھرے ہوئے دھراب نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار کہ بشرا نے اپنے منہ میں خون کی نمکینی گھلتی ہوئی محسوس کی۔ دھراب کی ذہنی رو اب مکمل طور پر پلٹ چکی تھی اور وہ بشرا کی قربت سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے پر تل گیا تھا۔ اپنے اس ارادے پر عمل پیرا ہونے کے لیے بشرا کو چھوڑ کر کھڑا ہوا، اس کے پہلو میں ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ بشرا کے لبوں سے سسکاری نکل گئی، لیکن اس نے اپنے حواس گم نہ ہونے دیے اور دھراب کی دوسری ٹھوکر لگنے سے قبل ہی قالین پر دور تک لوٹ گئی۔ دھراب بدمست ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بشرا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جسمانی قوت سے اس کا سانڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا اور میز پر دھری شراب کی بوتل جھپٹ کر اٹھائی۔ اس دوران میں دھراب اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔
اس نے عین وقت پر جگہ چھوڑ کر خود کو داراب کے حملے سے بچایا، پھر فوراً ایک بوتل سمیت اس پر حملہ ہوئی۔ پوری قوت سے کیے گئے وار نے کام دکھایا، شیشے کی بوتل داراب کے پتھر جیسے سر سے ٹکرا کر ٹوٹی، اس میں موجود باقی ماندہ شراب نے داراب کے بالوں کو بھگو ڈالا۔ اس بہتی ہوئی شراب میں داراب کے سر سے نکلنے والا خون بھی شامل ہو گیا اور اس کے لبوں سے ایک پرزیر چیخ نکلی۔ اب بشرا اسے ذرا بھی مہلت دینے کو تیار نہیں تھی، اس کے سارے وجود میں چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی اور وہ شدید تیش کے عالم میں ٹوٹی ہوئی بوتل سے داراب پر یکے بعد دیگرے وار کرتی چلی گئی۔ اسے اس وقت داراب صرف داراب ہی نظر آ رہا تھا، اسے داراب کے وجود میں بازل کا مکرو چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا، وہ مکرو وجود جس نے اس سے اس کے ماں باپ، گھر اور ذات کا غرور چھین لیا تھا۔ اس کا بتروال ہاتھ ایسے مشینی انداز میں حرکت کر رہا تھا کہ داراب جیسے طاقتور مرد کو بھی بچاؤ کی مہلت نہیں مل سکی اور وہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ بالآخر وہ کسی کٹے ہوئے شیطان کی طرح گر گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ گلاس ٹیبل پر گرا اور ٹیبل کا شیشہ اس کے وزن سے اس طرح ٹوٹا کہ ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک ٹکڑا اس کی شاہراہ میں اتر گیا۔ داراب اب ذبح کیے جانے والے جانور کی طرف پھڑکا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے دم توڑتے ہی بشرا کی وحشت نے بھی دم توڑ دیا، وہ خود بھی قالین پر بیٹھ چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور اس کمرے میں ہونے والے ہنگامے کی ذرا بھی باہر بھنک نہیں پڑی ہوگی۔ کیا میں خاموشی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ فرار ہونا بالکل بھی مشکل نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہو کر وہ جائے گی کہاں؟ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی جگہ نہیں آ رہی تھی جہاں وہ ان پہنچ والے لوگوں کی رسائی سے محفوظ رہ سکے۔ سونیا خان کا اپنے شوہر کی موت پر کیا رد عمل ہوگا؟ پہلے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر اس نے اسے دوسرا سوال کیا۔ وہ خود اس بات کو سمجھ سکتی تھی کہ سونیا اور داراب کی بے جوڑ شادی میں محبت کا جذبہ قطعی کار فرما نہیں۔ اب داراب کے نشے میں ادا کیے جملوں سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ سونیا کسی نہ کسی طرح اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک دھوکے باز بیوی کو شوہر کے مرنے کا کیا غم ہوگا، لیکن اس شاطر عورت کا کچھ نہیں پتا کہ وہ شوہر کی موت کو کس طرح کیش کرتی۔ مجھے فی الحال یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، سونیا خان کے کسی نئے جال میں پھنسنے سے بہتر ہے میں خود کو بچانے کی ایک کوشش کروں۔ اس نے داراب کی ہیبتناک لاش پر ایک نظر ڈالی اور فیصلہ کرتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے سونیا کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ برف ہو گئی، سکتا اپنی دھن میں اندر آتی سونیا کو بھی ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے حیرت انگیز طور پر خود کو سنبھال بشرا کے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ اس کے پیچھے کمرے کا دروازہ پہلے ہی خودکار طریقے سے بند ہو چکا تھا۔ یہ میرے لیے دوسرا بازار بن رہا تھا اور میں یہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتی تھی، بشرا نے سپاٹ لہجے میں سے جواب دیا۔ باسٹرڈ! دنیا کے بے شمار حسین عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود اس کی بھوک کبھی کیوں نہیں میٹھی؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ سونیا خان نے ایک قہر آلود نگاہ داراب کی لاش پر ڈالی اور اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بشرا کہ اس کا رد عمل بے حد عجیب تھا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ سونیا کو شوہر کی موت کا کوئی خاص صدمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنی پرسکون رہے گی یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اپنی حیرت میں ڈوبی وہ سونیا کی آواز سنتی رہی۔ وہ اپنی سیکرٹری کم گارڈ حامد کو خوابگاہ میں طلب کر رہی تھی۔ اس کی کال منقطع کرنے کے اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور سونے کے کمین کے جواب میں حامد اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر داراب کی لاش پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر سوالے نظروں سے سونے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس مسئلے کو دیکھو، مجھے سب کچھ کلین اینڈ کلیئر چاہیے، اس نے حامد کو حکم دیا اور بشرا کی طرف گھومی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تمہیں بس اتنا بیان دینا ہے کہ داراب کے بلاوے پر تم نے اس سے ملنے آئی تو وہ سخت نشے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں بلاوے کا مقصد بتاتا، اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ خود کو سنبھالنے میں ناکام ہو کر گلاس ٹیبل پر گر گیا۔ آگے کے معاملات میں خود سنبھال لوں گی، یو ڈونٹ وری۔ سونیا خان نے چٹکیوں میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ حامد یہاں سب ٹھیک کر دے گا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے حکم دیا تو بشرا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ایک عورت کے لیے شوہر کی موت اتنی غیر اہم تھی، یہ واقعہ اس زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔